الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلاة أمته أجمعين. آواز تھوڑی جی زیادہ کرو، تھوڑی ایک بند کرو، تھوڑی آواز تھوڑی زیادہ کر دو تو آواز زیادہ کر دو، پھر صحیح ہونا ہے. وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلاة أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگت رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. لحد میں عشق شہ کا داغ لیکن چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لیکن چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کہ ہمان بگانی چیز ہوتے، ہر قدم سنبھل کے جا سجنا. کہ ہمان
چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو دل دنیا نال لا بیٹھے ہو کے غافل موت بھلا بیٹھے تو دل دنیا نال لا بیٹھے ہو کے غافل موت بھلا بیٹھے ذرا ویخ تسئی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا ذرا ویخ تسئی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا کہ ہمان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا ذرا ویخ تسئی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا جڑے جگ تے خان صدا گئے نے جڑے جگ تے خان صدا گئے نے او بھی نال تے کچھ نہ چاہ گئے نے جنہاں کپڑیاں وچ سامکنے نے لین لسنو ملا یار لہا سجنا او بھی لسن یار لہا سجنا ڈٹھ جوڑ امیر غریباں دے او ملے کفن لال نصیباں دے جڑے سیج پھلاں تے سوندے سن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا کہ ہمان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو جگ تے بھویں خان صدا پر کس مسکین دا دل نہ دکھ دکھا تو جگ تے بھویں خان صدا پر کس مسکین دا دل نہ دکھا مسکین دیا قرآن گواہ دندی رب دار سہلا سجنا اگے جانے ملک بگانے نو لمحے خرج چ سفر دا چا سجنا وجنے ملک بگانے نو لمحے خرج سفر دا چا
سجنا کہ ہمان بنا چیز یتے قدم سنبھل کے جا سجنا مدد نہ تو جا سان آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم والہ وعظم شانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء مدینے دے تاجدار بانی اسلام سرور عالم فخر عالم رازدار رب الولا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار شب اسرا دے دلہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام نہایت ادب و احترام دے نال پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دا کروڑا شکر خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدس اندر آجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا کو محفوظ فرماوے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرتی دولت نال رب ذوالجلال سب مستفید فرمائے رب ذوالجلال دا کروڑا شکر او دا فضل او دی رحمت دے شامل حال جن سب نو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر پیدا فرمایا اور صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا مولا تعالی جل شانہ دا ساڑھے سب سے کروڑا شکر ہے او دا فضل ہے او دی رحمت دے شامل حال ہے جن سب نو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی مولا تعالی جل شانہ نے اپنے بندیاں اپنی بات سے پیدا فرمایا اس طرح خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اسا انساناں تے جنہاں نوں اپنی بات واسطے پیدا فرمایا رب نے اپنی بات واسطے پیدا فرمایا انساناں تے جنہاں نوں اور جدو اسا اس دھرتی تے آئے پیدا ہونے تو بعد جب اسا اس دھرتی تے آ پہنچے دنیا دے ظاہری اسباب زیب و زینت خوبصورتی اسا جدو ویکھن تو بعد اسا اپنے رب نو بھی بھول گئے رب دے حبیب نو بھی بھول گئے اللہ دے قرآن نو بھی بھول گئے وہ پریشانیاں وہ مصیبتاں جو آئیاں نے وہ تواڈے سامنے مہنگائی دی صورت ویکھ لو ظالم بادشاہاں دی صورت ویکھ لو سمجھو ایک رب دا عذاب ہے اور میرے مرشد گرامی فرماندے سن کہ انی دیر تک تواڈے حالات نہیں بدل سکتے انی دیر تک تواڈے حالات نہیں بدل سکتے جنی دیر تک تساں اپنے اعمال نہیں بدلو گے جدو بھی جائیے سی مرشد گرامی نے دعا کرانی تے آپ فرماندے سن کہ مولانا ایک گل لکھ لو کہ جنی دیر تک اعمال نہیں بدلو گے حالات کدل نہیں بدل سکتے اس واسطے جی اساں اپنے اعمال بدلاں گے حالات بدل جان گے جی پہلا عمرانی آیا ہے وہ بھی ایک عذاب سی جی ہوں گنجا آیا ہے تو سمجھو یہ بھی عذاب کی صورت آیا ہے اساں نہ عمرانی دی حکومت مننے ہے نہ شہبازی دی اساں حکومت صرف اللہ رسول دی میں مننا بس کسی ظالم سرکش بے ایمان دی حکومت میں تسلیم نہیں کرتا میں صرف مننا وا حکم صرف اللہ رسول دا ہے سدا بادشاہی اللہ رسول دی ہے فرعون آیا حمان آیا ہلاکو خان چنگیز خان جیسے بڑے بڑے ظالم کش
سرکش بادشاہ آئے اج انہوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن اس دھرتی نے ایسے مجاہد بھی پیدا کیتے، سلطان عالمگیر جیسے، محمد بن قاسم جیسے، سلطان ٹیپو جیسے آئے، اس دھرتی تے آئے، صدیاں بیت گئی نے، چلے گئے نے، اج بھی ممبر رسول دے نا انہاں پاک ہستیاں دا وجدہ ہے، یہ وجدہ ہی رہنا ہے۔ وقت مختصر ہے، جس موضوع تے کلام کرنا ہے وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اے جناب تے کچھ گزار کرنا ہے قرآن و حدیث اندر، وقت ہو جانا ہے بس۔ قرآن و حدیث پڑھ کے ویکھو رب ذوالجلال نے قرآن اندر کسے مقام تے دنیا دی تعریف نہیں کی تھی، دنیا دی تعریف نہیں کی تھی۔ قرآن پڑھ کے ویکھو، فرمان مصطفیٰ پڑھ کے ویکھو، رب ذوالجلال نے ہی فرمایا الا متاع الغرور، یہ دھوکے دا سامان ہے، دنیا دی زندگی دھوکے دا سامان ہے۔ کسی مقام تے خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال جمع کرتے رہو دی مصروف رہے حتیٰ کہ اساں سارے نہ جا کے قبر دا منہ ویکھیا۔ اس واسطے دنیا دی زیب و زینت ویکھ کے دنیا نو دل دینا، دنیا نو دل دینا، یہ عقل مند بندے دا کام نہیں ہے، بے وقوف بندے دا کام ہے۔ یہ کہدا کام ہے؟ بے وقوف بندے دا کام ہے۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، دنیا اس طرح روی جی میں ایک راہگیر مسافر ہوتا ہے، کنج رہنا ہے؟ بولو، انج رہنا ہے جی میں راہگیر تے مسافر ہوتا ہے۔ راہگیر بھی انہوں آخدے نے، مسافر بھی انہوں آخدے نے، ایک ہی گل اس طرح سمجھان واسطے دو الفاظ بولے نے۔ یعنی ایک مثال بھی سمجھو کہ مسافر جا رہے ہے، اگے ایک درخت آیا ہے، شدید گرمی ہے، سایہ دار درخت سے ادھر اتھر ٹھہر گیا ہے، چند لمحے ٹھہر ہے تو پھر اگے ٹر گیا۔ دنیا دے اندر بھی ایسا انج ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اساں گئے۔ ساڈا گھر اصل یہ نہیں، ساڈا گھر اصل اگلا ہے، قبر دا جہان ہے۔ مثال یہ سمجھو کہ اساں جدو کسی کو مہمان بن کے جائیے نا، مہمان تو کنے دن رہاں گے؟ ایک مہینہ، 2 مہینے رہ جاواں گے، 15 دن رہ جاواں گے، 20 دن، آخر نہ آخر اپنے گھر ضرور جانا ہے، آخر نہ آخر اپنے گھر ضرور جانا ہے۔ اے دنیا ساڈا سمجھو کہ مہمان خانہ، اساں اتنے مہمان دی حیثیت دے نال آئے ہیں، ایک نہ ایک دن اس جہان کو چھڈ کے اساں اگلے جہان اپنے گھر اصلی گھر اندر ضرور جانا ہے۔ تے بجنا دھوکھے دا سامان ہے، دھوکھے دا جہان ہے، ایتھے جی نہ لاویں، بڑے بڑے انہوں نے ایتھے دل لایا، لیکن جاندی ویکھی روندے گئے نے، جاندی ویکھی روندے گئے نے۔ اساں اللہ رسول تو ہٹ کے، اللہ رسول تو ہٹ گئے، رب دا قرآن بھی چھڈیا، مصطفیٰ دا فرمان بھی چھڈیا، عبادت چھڈی، نمازاں چھڈیاں، اولاد دی خاطر۔ جدو ساہ نکل جاندہ ہے نا، اولاد ایسی ہے کہ ابے نو غسل دین واسطے تیار نہیں ہوندی، مولوی نو لب رہی ہوندی ہے، یا پھر کوئی محلے دار لب رہی ہوندی ہے کہ جڑا میرے ابے نو غسل دے دے، جڑا کوئی ابے نو غسل دے دے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر علیہ رحمہ فرماندے سن، ٹر جان گے رنگ رنگیلے، اکو نام رب دا ہی رہنا، ٹر جان گے سب رنگ رنگیلے، یعنی بڑے بڑے آن گے، ظالم کش بھی آئے، نیک بھی آئے، بے ایمان بھی آئے، سود خور بھی آئے، راشی بھی آئے، یتیماں دا مال کھان والے بھی آئے، غریباں دا مال کھان والے بھی آئے، علماء حقہ تے ظلم کرنے والے بھی آئے، لوگاں دی عزت نو پامال کرنے والے بڑے بڑے بے ایمان آئے، جنہوں نے اپنے حسن تے ناز سی، اپنے پیسے تے ناز سی، بڑے بڑے ظالم کش بادشاہ آئے، عمرانی ورگے آئے، شبازی ورگے آئے، ہلاکو خان ورگے آئے، چنگیز خان ورگے کتے آئے، سارے نے ٹر جانا ہے۔ اس کائنات تے جے قیامت تک نہ رہے گا، میرے محبوب دا نہ رہنا ہے یا رب دے حبیب دا نہ رہنا، رب دا نہ رہے گا یا رب دے حبیب دا نہ رہنا ہے، یا اولیاء دا نہ زندہ رہنا ہے یا صحابہ دا نہ زندہ رہنا ہے۔
نہ عمرانی دا نا دندا رہنا ہے، نہ شباجی دا، نہ کدے گنجے دا، کسے دا نا دندا نہیں رہنا۔ جدو بھی نا دندا سردی دے رہے گا، سلطان عالمگیر دا رہے گا، یا علماء حقہ دا رہے گا، یا بابا فرید گنج شکر دا رہے گا، یا بابا فرید گنج شکر دا رہے گا، یا خواجہ اجمیری تے داتا علی اجمیری دا نا سردی دے زندہ رہے گا۔ کیوں؟ انہوں نے دل دنیا نال نہیں لایا، انہوں نے دل رب ذوالجلال دے حبیب دے قرآن دے نال لایا ہے۔ رب نے پھر فرمایا نا کہ لے فریدا یہ عاجز ہو کے ساری زندگی تو مینوں یاد کردا رہیا نا، پھر ویکھ جے میں قادر ہو کے ساری کائنات کو تیرا ذکر نہ کراواں تے پھر آکھی۔ آج ہر بندہ بابا فرید کردا کہ نہیں کردا؟ اللہ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید ہے، ماردا نعرے کہ نہیں ماردا؟ کیوں؟ وہ اساں تساں نہیں مار رہا ہے، رب نے خود دل لے پایا ہے کہ شاب مار میرے یار دا نعرہ، میرے دوست دا نعرہ لا۔ کیوں کہ ساری زندگی وہ میرا ذکر کردا رہا ہے، لے میں ہن اپنے یار دا ذکر کراواں گا۔ تے کرنے ہے کہ نہیں کرتے؟ تے ہر بندہ نہیں کردا، جنوں رب نال محبت ہوندی رب اپنے بندے دا ذکر او دے دل وچ پاندا ہے۔ اے واسطے کدی گمنڈ تے گمان چ نہ روی کہ میں ایتھے رہ جانا۔ بڑے بڑے افسر آئے، بڑے بڑے نوکریاں والے، بڑے بڑے گریڈاں افسر والے آئے، 17ویں گریڈ دا افسر بھی آیا، 18ویں دا آیا، پتہ نہیں کنے آئے۔ اج سارے افسر بے ایمان اج قبرستان میں جا پہنچے، لیکن اج بھی جے نہ زندہ ہے تے خواجہ اجمیری تے داتا علی اجمیری دا زندہ ہے۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، راشی آئے جنہوں نے دور چڑی پر نہیں مار سکتی سی، لیکن اج انہوں دا نام و نشان انہوں دا نام و نشان نہیں ہے۔ نام جو زندہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زندہ ہے، فاروق اعظم دا زندہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، مولا علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسم گرامی زندہ ہے۔ بول دیو توجہ ہے۔ حضرت سنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی احمد یار خنیمی گجراتی علیہ رحمہ نے آپ کی اس گل نقل فرمایا تفسیر نعیمی اندر۔ آپ فرماندے نے دوسرا پارا غالباً ادھر فرمایا حضرت سنون مصری رضی اللہ عنہ فرماندے نے 6 چیزاں دے نال بندہ 6 چیزاں بندے نو خراب کر دیندیاں نے، بندے نو برباد کر دیندیاں نے۔ کنیاں چیزاں؟ توجہ ہے، ذرا ذوق رکھنا۔ 6 چیزاں بندے نو خراب کر دیندیاں نے۔ پوچھا حضور وہ کیڑیاں 6 چیزاں نے؟ فرمایا سب تو پہلی چیز نیت دا بے ایمان ہو جانا۔ کیڑی؟ توجہ ہے، نیت دا بے ایمان ہو جانا۔ نیت جے بے ایمان ہو جاوے تے چیز 100 روپے دی تے آپاں بل تے 200 لکھ دیندے، نیت جو بے ایمان ہو گئی اے بندے دی آخرت تے دنیا خراب کر دیندی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ فرمایا نیت دا بے ایمان ہو جانا اے بندے نو خراب کر دیندی ہے، برباد کر دیندی ہے۔ ان سمجھو کہ مالک نے دکان دے مالک نے دکان کرائے تے کسی نو دتی بھی چلا، دکاندار دا جدو کاروبار چل پیا، مالک نے جدو ویکھیا کہ بابا مال گودام آ رہا ہے تے بے ایمان ہو گیا۔ مالک کہنے لگا کرایہ دار نو میاں دکان خالی کر میں چلانی ہے، تو شرم کر، نیت بھڑی ہو گئی کہ نا، جو تیرے رزق لکھیا سی تیرے حصے چ رزق ہے سی وہ تینوں ملنا سی، اور جڑا وہ لکھیا انہیں ملتا پیا۔ اس واسطے ذوالنون مصری فرماندے نے 6 چیزاں بندے نو خراب کر دیندیاں نے۔ پہلا نیت، گندی نیت جدو گندی ہو جائے تو خراب کر دیندے نے۔ امام جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں مولانا روم آکھدے نے، مولانا رومی رضی اللہ تعالیٰ آکھدے نے، آپ دا نام جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ فرماندے نے ایک بادشاہ ایسی، بادشاہ نو کسی نے دسیا کہ کسان نے ایک باغ لایا ہے اور بڑا خوبصورت باغ ہے، عالی شان باغ ہے۔ بادشاہ اچھی نیت دے نال باغ دی سیر و سیاحت واسطے روانہ ہویا۔ جدو روانہ ہویا بادشاہ جدو پہنچیا باغ دے وچ تو کسان نو یعنی باغ دے مالک نو کہن لگا کہ میاں
فروٹ لے کے آ، یعنی کنواں دا باغ انہیں لایا سی، کنوں لے کے آ، جدو لے کے آئے بادشاہ نے جدو کھاندے بڑے اچھے سن، مٹھے سن، سونے سن، کھاندا رہا۔ امام مولا رومی رحمت اللہ علیہ تعالی فرماندے نے بادشاہ دی نیت بھڑی ہو گئی، بادشاہ دی نیت ساڈے حکمراناں دی تے نہیں ہوندی نا، بڑے عادل نے ہیں، انہاں دی نیت کدے بھڑی نہیں ہوئی۔ اے جتی پشتی بے ایمان لگے آندے نہیں، آج دے نہیں، اے عمرانی ہے تو ہمیں گنجے نے، اے جتی پشتی بے ایمان لگے آندے وڈیرے بھی ہیں دے سن، سمجھائی نا۔ جدو کھاندا رہا نیت چنگی سی نا تو پھل سونا لبیا۔ امام جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ یعنی مولا رومی فرماندے نے کہ جدو نیت بھیڑی ہوئی نا، ذرا نیت بے ایمان ہوئی تے کہنے لگا کیوں نہ میں باغ بڑا سونا ہے تے اس تے قبضہ نہ کر لواں۔ ساڈے بادشاہ تو نہیں کرتے نا، کسی دی کوئی کوٹھی چنگی ویکھنی یا کسی دکان ویکھ لویں تے کدے قبضہ نہیں کیتا، ہتھوں داد دیندے نے۔ اے بے ایمان شروع تو لگے آندے نے، اے حاجی نمازی نہیں نہ تے وڈیرے بھی آخر نسل چلنی تے اگے تے چلنی سی نا، یزید دی نسل بھی اگے چلنی ہے تے حسین دی نسل بھی چلنی ہے، حق بھی چلنا ہے تے باطل بھی چلنا ہے، سمجھ آئی نا۔ جے باطل نہ ہوندا تے حق دی پہچان نہیں ہونی سی، جے نمرود نہ ہوندا تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دا پتہ کیویں چلنا سی، جے فرعون بے ایمان نہ ہوندا تے کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دا پتہ کیویں چلنا سی۔ اور توجہ ہے، اگر ابو جہل تے ابو لہب نہ ہوندے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کیوں معلوم ہونی سی، جے یزید نہ ہوندا تے امام علی مقام دی شان دا پتہ کیوں چلنا سی۔ اس واسطے یزید دفن ہویا ہے، یزید دی نسل دفن نہیں ہوئی، یزید دی نسل بھی چلنی ہے تے حسین دی نسل بھی اگے چلنی ہے۔ او مولا رومی رحمت اللہ فرماندے نے بادشاہ جدو بے ایمان ہویا نا تے کسان نو کہن لگا ذرا ہور لیا کنوں، کسان جدو کنوں لے کے آیا نا آخر نیت بھیڑی ہو گئی سی نا، تو جدو نیت بھیڑی ہو جاندی تے ہر شاہی برباد ہو جاندی ہے تے کہن لگا ہور کنوں لیا میاں، جدو کنوں لے آندے نا وہ کنوں کھٹے نکلے۔ بادشاہ کسان نو کہن لگا کی وجہ ہے، کنوں کھٹے آنا شروع ہو گئے۔ اگے بھی کوئی علماء حقہ دی بارگاہ بہن والا سی، وہ کہنے لگا بادشاہ لگ رہا ہے تیری نیت ہی بھیڑی ہو گئی، تیری نیت ہی بھیڑی ہو گئی تو میرا ہوں کھادا قصور ہے، میرا کھادا قصور ہے، تیری نیت بھیڑی ہو گئی۔ پہلا تیری نیت چنگی سی، پہلا تو سیر و سیاحت واسطے آیا سی، باغ نو ویکھن واسطے آیا سی، باغ دا پھل چکھن واسطے آیا سی، ہن تیری نیت بھیڑی یہ ہوگی کہ میں قبضہ کر لواں تے وہ کھٹے ہو گئے نے۔ تاں فرمایا کہ نیت بھیڑی ہو جاوے تے ہر شے برباد ہو جاندی، ہر شے برباد ہو جاندی ہے، پھر بندہ لکھاں بھی کمائے نا تے پوری پھر بھی نہیں پہندی، پھر بھی رشوت لینی پہ جاندی ہے۔ انج ہے وہ گلاں سچیاں نے، اگر غصہ لگے گا میرے نہ غصہ نہیں کرنا، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ کرنا، کیونکہ میں آپ کا صرف وہ 6 گلاں سنا رہے ہیں۔ یہ پہلی گل اگے آپ نے فرمایا لمبی امید بھی بندے نو خراب کر دیندی ہے، لمبی امید بھی بندے نو خراب کر دیندی۔ لمبی امید کہ بندہ گناہ وچ ملوث ہو گیا، برائی وچ ملوث ہو گیا، نمازاں چھڈن لگ پیا، اج نہیں کل نہیں پرسوں کر دیا لمبی امید بن لئی نا، عیاش ہوندا گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت ذوالنون مصری دا آپ دے اس جملے تو کوئی شرح کرن لگا ہے جی۔ آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو فرمایا کہ او نوجوانا تیری جوانی کدھر تینوں غفلت نہ پا دے، تیرے جیسے کئی نوجوان ایسے سن جنہوں نے اپنی امید نو طول دیتا، کہنے لگے اج نہیں کل توبہ کر لواں گے، کل نہیں پرسوں توبہ کریں گے، پرسوں نہیں چوتھ، ان کر دیا جوانی گزرن لگ پئی، حتیٰ کہ مالک الموت آیا، روح جسم جو کٹ کے لے گیا، اندھیری قبر جا کے سنایا مال ولا بنونا، نہ انہوں نے مال کم آیا نہ انہوں نے اولاد کم آئی۔ اگے فرمایا تیسری گل بندے نے برباد کر دینی ہے کہ جڑا بندے کی کوشش ہوئے کہ ہر بندہ میرے نال راضی رہے، میں ہر بندے نو راضی کراں، تے جڑا بندہ ہر بندے نو راضی کرتا ہے وہ منافق ہوندا ہے۔ کون ہوندا ہے؟ بول دیو۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ سندا پیا میرے نال ناراض نہیں ہونا۔ آپ فرماندے جڑا بندہ ہر بندے نو راضی کرن دی کوشش کرے وہ کون ہوندا ہے؟ بول دیو۔
منافق ہوتا ہے۔ ایک دیکھو نا عام مثال سمجھاواں، کل بھی سمجھائی ہے پھر مثال سمجھانا۔ ایک بندہ اگر سود کھاندا ہے، ایک بندہ اگر سود کھاندا ہے، میں اگر وہ اتفاق کراں گا تو تاں ہی راضی ہوئے گا نا۔ جدو میں وہ گل دے خلاف چلاں گا وہ میرے نال ناراض ہوئے گا، انج ہے نا۔ جدو ناراض ہوئے گا تو میں کہاں یار حاجی صاحب ناراض ہو گئے نے، چودھری صاحب ناراض ہو گئے، انہوں راضی کراں تے میں جڑا سود کھاندا ہے وہ گل دے نال متفق ہوواں گا تے وہ راضی ہوئے گا نا۔ جدو نہیں متفق ہوواں گا تو میں نال کدے راضی نہیں ہوواں گا۔ جے میں انہوں راضی کرن دی کوشش کراں گا تو میں تو بن جاواں منافق، میں تو بنا گا منافق۔ اسلام دی روح نال جڑا بندہ ہر بندے نوں راضی کردا منافق ہوندا ہے۔ مومن وہی ہے جڑا مومن نوں راضی کرے تے جڑے بے ایمان تے منافق نوں چھڑ دے وے، یہی بندے نوں خراب کر دیندا ہے۔ انج ہے نا ہر تبوک دے نال یا حسین یا حسین ہے، ہر تبوک کے ساتھ یا حسین۔ حکومت نوں بھی راضی کر لئیے تے مذہبی لوگوں نوں بھی راضی کر لئیے۔ یا رسول اللہ کٹانا پہ جائے جماعت کی خاطر تاں بھی کٹا لئیے ہے، تاکہ حکومت بھی راضی ہو جاوے اور لوگ بھی راضی ہو جان۔ انج نہیں او میں کہا تساں یا رسول اللہ کٹایا ہے، اللہ دی مہربانی سا مر تے سکنے ہے، جماعت رجسٹر کران دی خاطر یا رسول اللہ نہیں کٹانا سی، گردن تے دے بینی سی، لیکن یا رسول اللہ نہیں کٹانا سی۔ اس واسطے جدو راضی حکومت نو کریں گے سرکار پھر انہوں مننی نہیں پینی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ تا فرمایا ایک دوسری مثال سمجھو، ایک بندے دے گھر پردہ نہیں، ایک بندے دے گھر پردہ نہیں، میں بولنا پردے دے آکے جب پردہ کراؤ تے میں وہ میرے نام نے آپ ناراض ہونا ہے تے جدو میں راضی کراں گا تے میں وہ گل دے نال متفق ہوواں گا تے پھر بھی میرے راضی ہوئے گا نا۔ انج تو نہیں ہو سکتا، انج ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ ایک بندہ اپنی دھی بہن، کون دھی بہن ووٹاں دے کھڑا کرتے ہیں، ووٹاں دے کھڑی کرتا ہے، انہوں آج نہیں تو کل ہو ہی جائے گی نا۔ انج نہیں اور مولویاں بھی کیتیاں نے، خالی عوام نہیں مولویاں بھی کر چھڑیاں نے۔ ہوں اگر میں وہ راضی ہوا کہ ٹھیک ہے تو اپنی دھی بہن کھڑا کیتی ہے بالکل میں دینا راضی ہوں تو میں تو منافق۔ جب اللہ دا قرآن فرماتا دھی بہن تو گھر رکھو، اللہ دا قرآن تا آخر ہے دھی بہن تا گھر رکھو۔ اردو آخر نے اقبال نے کہا، میں کہ بھی اقبال نے کیا سی، کچھ دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، کچھ دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، نہ مرد میں غیرت رہے گی نہ عورت میں پردہ رہے گا، نہ مرد میں غیرت رہے گی نہ زن میں پردہ رہے گا۔ ووٹ مانگیں گی الیکشنی ممبری کونسلر کے لیے، منگے نہیں کہ نہیں؟ اور مولویاں نہیں ہوں باہر ٹر پہ نے ملو، میں کہا مولوی ڈب مرنا سی، ڈڈ دی خاطر دیاں بہنا باہر کر دیتی ہیں، دیاں بہنا نو ووٹاں منگنے شروع کر دیتا ہے۔ کچھ تو خدا دا خوف کر لو۔ ہوں انہوں نے میرے نال آپ ناراض ہونا ہے بھی مولوی صحیح نہیں، میں آپ صحیح نہیں، میں آخنا مرو اور دیاں بہنا گھر رکھو، دیاں بہنا ووٹاں واسطے نہیں۔ تھوڑے کو پسند کرے گا کہ میری دھی بہن ووٹ تے کھڑو گے؟ بولو تو صحیح نہیں یار، ادو ہی کھڑا کریں گے نا جب اندروں ضمیر مر جائے گا۔ جب ضمیر مرے گا تو دھی بہن پھر بھی ووٹ تے کھلو سکتی نا۔ یہ بندہ میرے نام پہ ناراض ہوئے گا کہ مولوی جی یہ کی تو میں روکنا کہ میاں ساری کائنات ویکھ دے، ساری کائنات ویکھ، تیری دھی بہن دے ایک وال دا مل نہیں پہ سکتا، ساری تا ساری ایک وال دا مل نہیں۔ اساں دھیاں بہن میں سستا سمجھ کے کھڑا کر چھڑے ہیں، کھلو گئی ہے کدے تو ہو ہی جائے۔ اس واسطے وہ راضی نہیں ہو سکتے، راضی صرف اللہ رسول نوں کرنا۔ کنوں کرنا ہے؟ اتنے یاد آیا ہے مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول آپ فرماندے نے محلے دار اور بیادری والے، کون؟ محلے دار اور بیادری والے انج نے جی میں بکریاں دا ریوڑ ہے، انج نے جی میں جو ہے جی میں بکریاں دا ریوڑ ہے، ایک بکری موڑو گے تو دوسری ادھر، دوسری موڑو گے تو تیسری ادھر، چوتھی موڑو گے تو ادھر، انج نہیں بابیو محلے دار بیادری انج ہوندے، ایک نو راضی کرو کہ دوسرے دا بوتھا بھی کٹ جائے گا، دوسرے راضی کرے تیسرے دا، تیسرے چوتھے دا۔ اس بات جا فرمانے نے بیادری تے محلے داروں راضی کرنا چھڈو، اللہ رسول راضی کر جاگ راضی ہو جائے گا، ہو جائے گا جاگ راضی
ہو جائے گا۔ اگر فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، غنون مصری فرماتے ہیں آج کیتی کھلوتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا سرکار دی سنت کو چھڑ دین گے، انجی ہے چھڑی بیٹھے ہیں۔ فرمایا زنا بندے نو فنا کر دے گا۔ آج زنا عام ہے، گلی گلی ہے، گلی گلی ہے۔ اگر اسا بالدا نہیں اللہ دے مہربانی نال جگ پھریدا ہے، گلی گلی ہے۔ سرکار فرما گئے نے، میرے آقا اسلام نے فرمایا جدو زنا عام ہو جائے گا موتاں کثرت نال واقع ہو جان۔ اج ہو رہی ہیں نوجوان تے نوجوان جا رہے ہیں۔ اس واسطے مسلمان دنیا فانی میں چھڈ، اے دنیا اس سے دل نہیں لانا۔ قرآن نے اور مصطفیٰ میرے آقا السلام نے فرمان نے دنیا دی تعریف کدھر نہیں فرمائی، کدھر بھی دنیا دی تعریف نہیں کی تھی۔ واسطے دنیا نہ صرف پیار کرنا ہی نہ ایویں معقول کر، صرف اپنے مطلب دیتا اللہ رسول نال پیار کر۔ جیڑی جس اولاد دی خاطر تو دن رات اللہ رسول تو باغی ہو کے نا دن رات کما رہے ہیں، جدو مرے گا نا پتہ نہیں نہ تیری جا کے قبر تے فاتحہ بھی پڑھنی کہ نہیں پڑھنی۔ عارف کھٹی رومی کشمیر فرماؤندے سن کہ جنہ لئی تو باپ کمائے، یہ فرمایا جنہ لئی تو باپ کمائے آج کتھے نے، آج جنہ لئی تو باپ کمائے آج کتھے نے تیرے گھر والے۔ ایکو ہی شور پیا کڈو کڈو، جدو بندہ مر جاندہ نا پھر ایکو ہی شور ہوندہ ہے بابے دا جنازہ کنے بجے رکھنا ہے، انج نہیں ابے دا جنازہ کنے بجے این بجے نے اعلان کراؤ، چھتی چھتی مولوی صاحب سد لیا غسل دے وے۔ ابا ہن جاندی ویکھی ڈرونا بنیا پیا او ابا جدو جان ہے سی تے ہر شے کما کے اولاد نو لیا کے دیندا سی، اج اولاد جاندی ویکھی اتنی وفا نہیں کر رہی۔ میاں صاحب نے فرمایا سی جنہ لئی تو باپ کمائے آج کتھے نے گھر والے تیرے۔ ایکو ہی شور پیا کڈو کڈو، بک مٹی پاندے گھر بناندے اچھیرا۔ قبر مٹی دا بک پاندے نہیں، بک مٹی پاندے تے گھر بناندے اچھیرا۔ پڑھ کے ہکے وار درود پھر پرت کے نہ پاندے پیرا۔ کدے پایا؟ بولو تو صحیح نا، کوئی ہے نے جاندے نے۔ تو میں کہ اللہ خیر کے جی میں اساں اہل سنت والا جو بندہ نو اپنے گھر وار لیا نا ٹویشنا بنان واسطے اللہ دے حکم دا ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں، میرے لیے اج گل لکھ لو تہاڈی آن والیاں نسلاں یاد رکھن گیاں کوئی گل کر گیا ہے۔ اے میں نہیں کر رہا، ایک اللہ دے ولی نے گل کیتی ہے، ایک علماء حقہ نے گل کیتی ہے، اے علماء حقہ دا سبق پڑھایا ہے۔ اج اساں جو بندیاں وہابیاں نو وار لیا اپنے گھر، بد مذہباں نو وار لیا گھر، او ساڈے دھیاں بہناں نو آ کے پڑھاندے نے سپارہ۔ میں کہا پترا صبر کر، تیرا انج عقائد خراب کرن گے نا مرن تو بعد نہ تیری قبر تے انہوں نے آنا نہ تیرے واسطے فاتحہ پڑھنی ہے، انہاں کہنا مر گیا مردود تے نہ پیچھے فاتحہ نہ درود۔ اے اس سے نہ کھلنا مسلمانہ اپنے آپ نو سنی کہلانا لیا ہے، سانو شرم آنی چاہیے۔ اساں اہل سنت والجماعت بننے ہیں، جو بندہ تے بابا نو اپنے گھر وار لیا ہے میں کہا صبر تے کرنا، بچیاں تے قرآن پڑھ جان گیا لیکن تیرے تے تیری اولاد دے عقیدے دا مرنا کٹ جان گا۔ وہ آکھن گے ابا دی قبر دے پیچھے کی جانا، ابے دی قبر تے جانا بھی شرک ہے۔ میں کہا مشرک مار گیا کہدا قصور تا ابے دا اپنا سی نا، گھر دے اندر واڑیا جو بند نو بد مذہب بے ایمان نو واڑیا انہیں آپے عقیدہ خراب کرنا سی، انہیں کہا مگر کئی شاید پہنچنی نہیں۔ ایک میرے کو آگ بیٹھا کہ جی قبر تے جانا شرک ہے، میں کہا بے ایمانہ جب تہاڈا کوئی مر جائے نا پھٹے نوا پھیتے وہ پیے جے لوا ابے نو پھٹے دے پا دیر دھکا سدھا یا جی ہم سارے قبر سامنے آپ بیٹھو گے۔ او بے وقوفا میں کہا قبر کے اوپر جانا بھی محبوب کی سنت ہے، قبر دے بیچ جانا بھی حبیب دی سنت ہے۔ قبر دے اتے جانا بھی حبیب دی سنت ہے، قبر دے وچ جانا بھی میرے محبوب دی سنت ہے۔ اس دے ناخل وہ تساں بھی جو بندہ دے بابا نو گھر وار لیا ہے وہ ساڈے آ کے بچے نو قرآن پڑھاندے نے، بچیاں نو قرآن پڑھاندے نے۔ او آج قرآن پڑھا لے گا تیرے مرن تو بعد تیرا تے تیری اولاد دا عقیدہ خراب کر جان گے۔ خراب کرن تو بعد جب ابا مر کوئی آکے گا جی فاتح کو نہیں پہنچتے اب مردود سی مر گیا جان چھوٹی او مر انہوں مسیطہ انہوں گھر لا اس کاری نجے لانا ہی ہے۔ پہلی گلے بچے اپنے مسیطے بھیج انہوں لا جڑا اہل سنت والجماعت صحیح العقیدہ ہے، نال تیرا عقیدہ درست کرے، نال تیری اولاد دا کرے، تیرے مرن تو بعد تیری اولاد دی ان تربیت کرے، ہر نماز تو بعد تیری اولاد تیرے واسطے فاتحہ پڑھے۔ اے نہ کہ جی قبر تے جانا بھی شرک ہے۔ او بے وقوفا
میں کہا قبر کے اوپر جانا بھی محبوب کی سنت ہے، قبر کے وچ جانا بھی میرے محبوب کی سنت ہے سنت کہ نہیں؟ میں جو بندہ بابڑا دی کتاباں جلے میں سامنے کرا سنا نصر الدین البانی دی کتاب میرے کو سلسلہ حدیثہ 6 جلدیں پئی ہے، انہوں نے بھویں اس کے کتاب نو پڑھیا نہ ہوئے، بھویں پڑھے ہوئے تے بے ایمانی دی وجہ تو کتے نہ دستے ہون، لیکن اللہ دی مہربانی نال میں اپنے خواجہ نے چشت اہل بیت دے صدقہ ناچیز دے استاد نے ناچیز نو ایسا گر سمجھایا، اللہ دے مہربانی ہر کتاب لے آ کے مطالعہ کیتا ہے، ہر مذہب دی کتاب جاننا ہوں۔ انہوں نے بھی لکھا ہے قبر تے جانا سرکار دی سنت ہے، حبیب جا کے دعا منگتے سن، جڑے پچھلے آئے نے انہوں نے مار کے ابا مرکول نہ پھاسیا تھوڑے مگر جی ایم حسین سے ویکھو گا کنے ایسے خاندان سن، دادا پردادا ابا صحیح العقیدہ سنی سی، انج نہیں بول دے صحیح العقیدہ سنی سی، پیچھو اولاد آئی، پیچھو اولاد آئی وہ جو باندر نکل کھلوتے انہیں کہا ابے دے مگر پہنچ دی، میں کہا بے ایمان ابے دے مگر اے نہیں پہنچ دی تے جڑا قبراں ویچ دے اوے پیسہ پہنچ جاندا ہے سانو فدو بنا دے ہو، کھار تنن دی واری آ جائے تو بسم اللہ لے آ۔ میں پچھلے جمعے بھی کہا سی ہن بھی کہہ رہے ہیں، پچھلے جمعے کہا سی کہ کوئی ایسے نے جڑے آندے نے 11ویں شریف دی کھیر کھانا حرام ہے، مولوی جی حرام ہے، میں کہا بالکل حرام ہے، سچ آندہ میں دعا اٹھا، میں کہا جی میلاد چاول کھانا حرام ہے، میں کہا بالکل حرام ہے، سچا ہے تو نہیں۔ تیسرا اٹھا اس کا 40واں برسی دے چاول کھانا حرام ہے، میں کہا بالکل تم سچا ہے حرام ہی ہے۔ چوتھا اٹھا اس کا داتا صاحب نے جڑی میاد پکائی حرام ہے، میں کہ بے ایمان ایتھے سارے حرام آکھے جاندے ہو، سود تے رشوت کھانے جو سارے متفق ہوئے بیٹھے ہو، بولو انج ہے کہ نہیں ہے؟ 11ویں دی کھیر حرام ہے کیونکہ اسے اللہ کا قرآن پڑھیا گیا ہے، میلاد دے چاول حرام نے کیونکہ حبیب دی خوشی تقسیم ہوندے نے، انج نہیں۔ دادا صاحب دی نیاز حرام ہے کیونکہ ساری زندگی دادا صاحب نے اللہ نو منایا ہے، انہوں نے ساری زندگی انگریز نو منایا ہے، انہوں نے رجسٹریاں پڑھ کے دیکھو، رجسٹریاں پڑھ کے دیکھو، جو انہوں انگریز تنخواہ دیندا سی مدرسے اے پڑھاندے سن تنخواہ انہوں انگریز دیندا سی، انہوں تنخواہ انگریز دیندا رہے ہیں، اے پاکستان بنن دے مخالف سن، عطا اللہ بیماری وہ میں کو رسالہ پہ میں نے دکھا سکنا، اس بے ایمان نے کیا سی جے پاکستان دی پے بن جائے نا تے میری داڑھی کھوتے دے پیشاب نہ مڑنا، آج کتے پاکستان دے حمایتی بن بیٹھے، اے پاکستان دے مخالف سن جنہوں نے اساں گھر جواڑ لیا، خدا دا کوئی خوف کرو، کیڑے چکرن پہ گئے ہو، انہیں کیا سی عطا اللہ بیماری نے، وہ نام ہے عطا اللہ بخاری، میں انہوں بیماری کہنا، انہیں کہا سی جے پاکستان بننا تھا جا بجا، پاکستان کی اگر پے بھی بن جائے گی نا تو میری داڑھی کھوتے دے پیشاب نہ مڑنا، کتے نے الفاظ کیسا، میں کہا تو ٹھیک کیا کیونکہ آپ ہی کھوتا ہے، کھوتا کھوتے نے پسند کرتا ہے، انج نہیں بول دے او حلال جڑا مومن ہے وہ حلال پسند کرتا ہے، انج نہیں ہن تانوں کہاں کہ یارا ختم شریف دے چاول تو کہنا بسم اللہ ہے جی، نانوں کہاں کہ آ ذرا رشوت ہے صحابہ ہمیں کہنا بسم اللہ لیا فضل ربی یہ منگیا کسے کو صرف جی بھی ٹھٹی، اور اس واسطے کوئی ہوش دے ناکھن لو، صحیح العقیدہ سنی بنو، سنی بنو، بار بار کہہ رہے ہیں سنی بنو، جو بندہ بد مذہب اپنے گھر نہ واڑو، اہل سنت والجماعت دی مسجدوں آباد کرو، یہ پیسے دینے نے اپنے اہل سنت والجماعت دی مسجد دیو، اتھے دین دے ہو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر زمان نبی نہیں من دے، اور پتہ ہے ہوں کانفرنس کرتے عقید ختم نبوت کانفرنس، میں کہا تھوڑا وڈیرا لے کے اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد کوئی چھوٹا موٹا نبی آ جائے سرکار دے خاتمے دے فرق نہیں بنتا، اور دس مسلمان جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی نہ مننے وہ کون ہے تھوڑے نبی؟ اچھی بولو، آخر رب دا قرآن سنا دینا نصر قطعی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون نے؟ آخر الزمان
نبی نے کون نے تے جیڑا آکھے حضور تو بعد اگر کوئی چھوٹا موٹا نبی آ جاوے تے حضور دی خاتمے دے فرق نہیں پیندا اور 10 مسلمان اور 10 سنی دا اپنے آنو سنی کہنا ہے بابے شیر دیاں گاواں انہیں لایا گلی در ٹور چلی جڑا حضور نو خاتم النبیین نہ مننے او تیرے نزدیک کون ہے اساں کافروں نو گھر باڑی بیٹھے ہیں حیا نہیں ہوندی بولتے نہیں کافراں کو نکاح پڑھاندے پے تواڈے بقول تساں کیا وہ کافر ہے تعظیم الناس میرے کو پڑھی فوٹو کاپی کرا کے میں دے دینا انہاں مولا کو چلے جا کے مولا جی ذرا اشارہ کر دے ایک تواڈی کتاب ہے تواڈے مکتبے دی ہے تواڈے مولا نے شائع کیتی ہے ہندوستان وچ چھپی ہے تے سرکار اس تے پابندی کیوں لوا دیتی ہے مشرف دے دور وچ پابندی لوا چھڈی سی ڈیڑھ دی خاطر نہ انگریز کو پیسہ جو لینا سی وہ کہنے لگے سرکار تو بعد اگر کوئی نبی آ جائے چھوٹا موٹا دیکھ حضور دی خاتمے میں فرق ہے بولو تے صحیح نا بولو سرکار دی خاتمے جو کہ کہندے نے فرق یہ کون ہوئے خدا دا خوف چا کرو حجی انہوں گھر واڑی بیٹھے ہیں دعوت فکر دے رہے ہیں واپس آ جا اہل سنت والجماعت صحیح العقیدہ بن جا ورنہ نمازاں روزے حج قربانیاں منہ تے ماری جان گیا جی عقیدہ درست نہیں ہوئے گا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا رسول اللہ نہیں مندے حقیق سرکار نو یا رسول اللہ نہیں مندے اساں انہوں گھر باڑ کے پیسے دینے ہیں قیامت نہ حضور نو کی منہ کھاواں گے میرے آقا علیہ السلام فرمانے تو میں یا رسول اللہ نہیں مندا سی تے تم انہوں پیسے دیندا رہے ہیں اور کوئی قرآن پڑھاندا رہے ہیں میں کہ جے سرکار قرآن ہی پڑھانا تو یزید کو پڑھا رہے نے فرمایا تھا فرق ہے تھا یزید تاں ساڈا دشمن ہے کہ امام علی مقام دے مقابلے چ ہویا انج نہیں تے جیڑا نواسے دے مقابلے چ آوے او دشمن ہے تے جیڑا نانے دے مقابلے چ آوے ساڈا سجن ہے بولنے نہیں یار تسی تہاڈی پتہ کسے تربیت ہی نہیں کیتی جنہوں دل کہتا جو بندن واڑ لیا واگڑ پھر کاری صاحب بڑے سخت نے او میں تختاما جڑا سجن ہوندا ہے نا وہ برے رستے ہمیشہ روکدا ہے ایک بندے نے شوگر لگا شوگر وہ چینی دیو تے وہ دشمن ہوندا چینی دین والا اج نہیں اس قوم نوں لگ گیا شوگر بد مذہبی دا تے جی ہن میٹھیاں میٹھیاں گلاں کران گے نا تے ہور ودے گا اس واسطے اس امت تو او بے ایمانی دا بد مذہبی دا شوگر ہٹا کے تے اہل سنت والجماعت لینا ہے اہل سنت والجماعت بنو کی بننا ہے بولو تو صحیح نا کوئی رافضی بن گیا کوئی شیعہ بن گیا ادھر رشتے کر لے خدا دا خوف کرو تیرا سکا بھائی ہوئے تیرا سکا بھائی ہوئے تیرا دشمن ہوئے ادھر رشتہ کرنا گوارا نہیں کرتا پتر نو بھیجنا گوارا نہیں کرتا اس واسطے نا میرا پتر ہے ساڈا شریک ہے انج نہیں آکھدے اور رشتہ کرنا گوارا نہیں کرتا انج نہیں کدے یہ سوچے صرف پیسہ ہی دیکھے کہ کوئی پیسہ بڑا ہے کدے یہ سوچے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا گستاخ ہے صحابہ دا گستاخ ہے صدیق اکبر دا گستاخ ہے فاروق اعظم دا گستاخ ہے عثمان غنی دا گستاخ ہے مولا علی دا گستاخ ہے اصل صرف پیسہ دیکھ کے انہوں نے رشتہ کر لے مسلمانہ کدے سوچے ہی وہ سوچے کہ کدے نہیں اللہ کہ سکا بھائی ہے ایک ماں پیو دی اولاد ہے ادنا رشتہ کرنا گوارا نہیں کرتے تو جڑا صحابہ رسول اللہ کا دشمن ہوئے ادنا بھج بھج رشتہ کرنے تو قیامت حضور نو کی منہ کھاواں گے سرکار نے جو چہرہ پھیر لیا حضور فرمان تو میرا امتی نہیں چل تو میرے دشمنوں نہ جاری رائی رکھی ہے پھر کی کریں گے ایسا کچھ خدا دا خوف کرو خدا دا خوف کرو صحیح العقیدہ سنی بنو نہ شیعہ بنو نہ بد مذہب بنو صحیح العقیدہ سچا مذہب اہل سنت والجماعت ہے جو میرا چیلنج ہے شیعہ مذہب کوئی حافظ قرآن کٹ لے آؤ بد مذہب کوئی اللہ دا ولی کٹ لے آؤ جاؤ خواجہ اج میری جیسا کو ولی کٹ کے لے آؤ اللہ دی مہربانی نال اہل سنت والجماعت دا شیوا ہے حفظاء بھی ہے نے علماء بھی ہے نے اولیاء بھی ہے نے صلحاء بھی ہے نے کہ نہیں جنہیں بھی شیعہ مذہب نے ساڑیاں درباریں دے کہتے ہیں ساڑھے وڈیرے سن پیچھے نہ دیاں نسلیں بے ایمان بن گئیاں نے پیچھے نسلیں بے ایمان بنیاں نے
تا شیعہ لوگوں نے جا کے قبضہ کیتا ہے. حقیقت کہنا پہ ہاں. ملتان شریف چلے جاؤ، کنے دربار ایسے نے، باول شیر کلندر رضی اللہ چلے جاؤ، وزیر شاہ مقیم چلے جاؤ، وڈیرے سن. غوث پاک دی اولاد نے، غوث پاک دی اولاد نے 200 سال بعد داڑھی مبارک آئی ہے. کتنے سال بعد؟ توجہ ہے، 200 سال بعد. آپ نے 60 سال بعد لمکے پائے ہونے ہیں، بول دے نہیں ہے. یہ واسطے صحیح العقیدہ کی بننا ہے؟ بولو تو صحیح نہیں یار، سننی بننا ہے، ننی نہیں. یہ بننا ہے ادھے بولے ادھے نہیں بولے. صحیح العقیدہ جن لایا گلی ادھر لٹور چلی. باقی گل ہے بعد مدمہ کو جنازہ بولو نکاح مر جاوے سانو شرم نہیں آتی کہ ساڈا سکا بھائی مر جاوے تو ساڈا دشمن ہے تو کہتا جنازہ نہیں پڑھیا. رسول اللہ دا دشمن ہے تو بچ جانے ہیں یار. کچھ تو خدا دا خوف کرے. پھر آنے جی میرے چاچے کا پتر ہے، قیامت آنے چاچے کا پتر کم نہیں آنا، قیامت آنے رسول اللہ نے کم آنا. اعلیٰ فرمانے سے ہم آج لے ان کی پناہ، آج مدد ماں ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا نجدیو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گئے اور بے شرما اور کچھ نہ رکھدا تے کلمے دی لائق طرح رکھنا میں سرکار دا کلمہ پڑھے. ایڈے بے ایمان نے سرکار دا نام ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لاکھاں در جمن تے پیغمبر انج کہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرور عالم فخر عالم آقا نامدار آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دا فرمان آیا ہے. اے جی اللہ دے نبی نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا انج نال ہے جو چھوٹا بھائی ہے کچھ شرم کر. رب اپنے حبیب دا نام لوے تے آکھے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ایڈی ڈی داڑھی میں کہ دیکھ کے باہر ہی ڈر جاندے کہ جن آ گیا. اور داڑھی سنت کے مطابق رکھ، مٹھ بڑھ داڑھی ہوئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 آپ فرمانے سنت کے مطابق مٹھ بڑھ داڑھی جڑے زیادہ داڑھی نا وہ بندے نے بے وقوف بنا دی. یہ ہن نہیں بے وقوف ہے نا کہ نہیں؟ بے وقوف ہی سرکار نو یا رسول اللہ نہیں منتا نا. وقوف والا جڑا جہدے عقل ہے جڑا مومن ہے وہ آکھے گا یا رسول اللہ یا محمد، آکھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آکھے گا کہ نہیں؟ جڑا یار رب نو یا اللہ نہ آکھے ہیں انہاں سے گھر بار لے کوئی خدا دا خوف کرے. پھر آنے مولوی صاحب یہ بہت سچے نے. میں کہ بالکل سچے نے. تیرے مرن دی دیر ہے پچھو کو فاتحہ درود نہیں ہوئے گا اللہ خیر کرے نہ دے وہ قبر تے جائے گا. ہاں صحیح العقیدہ سنی بن، صحیح العقیدہ سنی بن. این اولاد کی تربیت کر جا. ہر نماز بعد تیرے واسطے دعا بھی کرے اور تیری قبر سے چلو روزانہ نہیں تے سال تو بعد تا جاوے نا. اے نہ ہو گیا کہ ابے دی قبر تے جانا بھی پھر کے بس ہن قبر تے جا نہیں سکتے. میں کہ پسے جان چھڑائیے میں مردود مرے تے جان چھڈے گل سے آپ ہی پائے ہوئے. انج نہیں او بول دے او تے صحیح العقیدہ سننی بن جاؤ چنگا جے. نہیں تو آن والی نسلاں ساڈے واسطے دعا خیر نہیں کرن گیاں. یہ یاد رکھنا ہے. اتنے بڑے رنگ میاں صاحب نے فرمایا سی ٹر جان گے سب رنگ رنگیلے ہکو نام رب دا رہنا. اج محمد بخشا اساں ہر دم اللہ اللہ ہی کہنا. انج ہے ہن ٹائم ہو گیا عارف کھڑی دا آخری شعر پڑھ کے تو بس. میاں صاحب فرماندے سن بس کرو میاں محمد بخشا قلم دا مول تھوڑا. بس کرو میاں محمد بخشا تھوڑا قلم دا موڑ یعنی سیائی تھوڑی. دکھ بندے دے مکنے نہیں، دکھ بندے دے مکنے نہیں پیچھے ورکا رہ گئی. پڑھنا کیڑا کیڑا دکھ چھیڑا کیڑا کیڑا نہ چھڑا. آ مسلمان صحیح العقیدہ سنی بن. اپنی دھی بہن دے نگاہ رکھ، اپنے پتر تے نگاہ رکھ. اج پتر نو سوار، اج صحیح العقیدہ سنی بنا. پتر نو چلو مولوی نہ بنا، صحیح العقیدہ سنی دا بنا نا. اینا دا بڑا جانا کہ پیچھے چک کے دعا تا کر سکے.
اے نہ ہوئے تیرے پیچھے تیرا پتر صحابہ کرام نو گانا کٹ دو ہوئے، اولیاء نو گانا کٹ دے ہوئے تے متار لے کے فرشتے ابے دے دوالے ہوئے ہو ہیں؟ انج ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح العقیدہ سنی بنا جا، اولاد دی تربیت کر جا، میرے پتر صحابہ نال بھی پیار کرنا ہے، اہل بیت دے نال بھی پیار کرنا ہے، علماء دے نال بھی کرنا ہے، صلحاء دے نال بھی۔ تواڈے جی ایم سے کنے خاندان نے پیو دادا سنی سے پیچھے پتر جو باندر نکل گئے، میں کہنا تالا نہ واپی پکی نہ تالا نہ چابی پکا کم میں ٹائم ہو گیا خدا را پھر ہی درد بھری آواز نہ آخدا پیا مہربانی جناب تہاڈی صحیح العقیدہ سنی بنو۔ اے منافقت اختیار کی تھا رسول اللہ دے نال، گھر جو بندہ نو لایا ہے وہ یا رسول اللہ نے من دے، اے جوڑ ہو سکتا ہے کہ پڑھن والا یا رسول اللہ منے تے پڑھان والا یا رسول اللہ نہ منے ہیں؟ خدا دا ایسا کوئی عالم لاؤ کہ جڑا اندر نال ہی آکھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے نہ کیوں نہ اور شرک ہو گیا، یا رسول اللہ نہیں کہنا، تیرا میں کہ خانہ خراب بڑا مشرک تا تو ہے۔ اور شرک جڑا سی نا اولیاء اللہ خواجہ اجمیری تے داتا علی اجمیری بہ گئے دفن کر گئے نے، پیچھے شرک رہا ہی۔ سرکار نے خود فرمایا میری امت کدے گمراہی تے ساری امت کدے جمع نہیں ہوئے گی، تے تو آنا ہے سارے آخر میں صلاۃ والسلام سارے مشرک نے، تے سرکار دا فرمان تے جھوٹا بن گیا، او بے ایمان ہے تو تے سرکار دا گستاخ حقیقت بندا پیا۔ انج ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا میری قوم برائی تے بولو ساری جمع نہیں ہوئے گی۔ ایتھے تو اکثر آتا ہے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے آپ انہاں دے نزدیک سارے مشرک ہوئے، جدوں مشرک ہوئے سرکار دا فرمان جھوٹا پیا، جدوں جھوٹا پیا تے سرکار دے گستاخ ہوئے ڈائریکٹ۔ انج نہیں اور تواڈے نال مخاطب جڑے کوئی ستویں آسمان تے مخلوق بس اودے نال نہیں جناب، تواڈے نال جڑے رحمانیہ غوثیہ مسئلے وچ انہاں مخاطب اس واسطے صحیح العقیدہ سنی بن جا، دنیا نہ ویکھ، اے نہ ویکھ اس مطلب پیسہ چوکھا تو ادھر ہی بڑھ جاواں، ادھر بڑھ جائے گا 4 دن زیب و زینت ہوے گی، لیکن جدو مر کے جائے گا نا اگلیاں مصیبتاں بڑیاں بھاریاں نے۔ وارث شاہ نے کیا سی وارث شاہ میاں ہکو یاری سچے رب والی، ہور یاریاں سب خاریاں نے، ہکو یاری سچے رب والی ہور یاریاں سب خاریاں نے، کلمے پاک جیا ورد نہیں جے دے اندر رب نے رکھیاں حقیقتاں ساریاں نے، او غوث پاک جیا پیر کا ہی نہیں جن ڈبیاں بیڑیاں کاریاں نے، او وارث شاہ میاں کر ایتھے نماز روزہ اگلیاں مصیبتاں چوکھیاں باریاں نے، وارث شاہ میاں صدہ جوندے جن کیتیاں نے کمالیاں نے، وما